ایک اور گناہ ہے، بہت سارے ہیں، مخبری. آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی کرے، مخبری کرے. آپ کے یہاں نہیں کرتے ہوں گے، شریف لوگ ہیں. میں نے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں پائی جہاں یہ کام نہ ہو رہا ہو. مسلمانوں میں سے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاش بنا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر قانونی کام کو آپ چھپائیں کسی کے، لیکن کم سے کم جھوٹ تو نہ بولیں، کم سے کم اپنے پیسے بنانے کے لیے کسی کی عزت سے تو نہ کھیلیں. اب تو حالات ہماری ایمانی کمزوری کے یہاں تک ہیں کہ ذاتی لڑائی کی بنیاد پر ہم ملت کا نقصان کرنے کو آسانی سے تیار ہیں. کئی جگہ کے کیس آج بھی میرے علم میں ہیں جہاں پر ذاتی اختلاف کی وجہ سے شکایت کی، مدرسے والوں کی، مسجد والوں کی، جماعت والوں کی، یا خود آپس میں دینداروں نے کی ہے کہ ان کا تعلق باہر سے ہے، ان کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی، ان کا تعلق دہشت گردوں سے ہے. اس حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں. پھر کس منہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں ہمیں عزت کا کوئی مقام آسانی سے مل سکتا ہے؟ معاف کیجئے گا، دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً اس ملک میں، جمہوری ملک میں، آئین کے اعتبار سے جو حق ہمیں حاصل ہیں ان پر ہمیں بولنا بھی ہے، اور ان کے نہ ملنے پر ہمیں احتجاج بھی کرنے کا حق ہے، اور مطالبے کا بھی جو چاہے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے مذہب کے تعلق سے اگر سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ ان کا کام تو وہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور ہمیشہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں یا دنیا میں پہلی بار مسلمانوں کے دشمن پیدا ہوئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب دین کی دعوت عام کی تھی، اسی دن سے دشمن سامنے آ گئے تھے. اور یہ جنگ ہے جو کھلی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. تو دشمن کا کام تو نقصان کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں نا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ کی جو طاقت ہے وہ طاقت اپنے اندر پیدا کریں. اور طاقت کا مطلب آج کل ہر بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی سمجھے گا کہ طاقت کو کہہ کے گئے ہتھیار رکھنے کے لیے کہہ دیا مولوی صاحب نے. یہ مطلب بنا لیں گے لوگوں کے یہاں باقاعدہ. اس کے لیے بھی جناب اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں غلط فہمیاں پیدا کی جا سکیں. مجھے تحقیق سے یہ سننے میں آیا، یعنی معتبر لوگوں سے، کہ مراد آباد کے ایک پولیس تھانے میں 15-20 سال پہلے شکایت کی گئی کہ مسلمانوں کے یہاں فجر کی اذان کے وقت رات میں اسلحہ آتا ہے، ہتھیار آتے ہیں، اور فجر کی اذان میں اس کے پہنچنے کی اطلاع دی جاتی ہے. کیا تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم. اسلحہ خیریت سے پہنچ گیا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کا یہ ترجمہ سمجھ کر کسی ہندو بھائی نے شکایت کی، اور حافظ صدیق صاحب مرحوم جو وہاں کے قائد تھے، انہیں جا کے پولیس والوں کو بتانا پڑا کہ بابا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے، اس کا اسلحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اگر اسلحہ آئے گا بھی تو بھلا اس کا مائکوں پہ اعلان ہوگا. لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلحہ پہنچنے کی اطلاع دی جا رہی ہے، اسلحہ خیریت سے پہنچ گیا ہے. تو اس لیے صحیح جو بات ہو اس کو صاف ہی کہنا چاہیے. میں جو طاقت کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے اور اعمال کی طاقت ہے، وہ جب تک نہیں ہوگی آپ کا کوئی کچھ نہیں اٹھنے والا. بے فکر رہیں، بالکل یقین کریں. اگر ہتھیاروں کی بات ہے تو دنیا میں مسلمانوں کے ملکوں کے پاس کچھ کم ہتھیار نہیں ہیں. یہ بات جاننے والے جانتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں امریکہ سے سب سے بڑی ڈیل ہتھیاروں کی جس ملک نے کی ہے اس کا نام سعودی عرب ہے. سب سے زیادہ ہتھیار سعودی عرب نے خریدے ہیں. لیکن کچھ اٹھتا ہے دنیا کے اندر؟ انٹرنیشنل معاملات میں کوئی حیثیت ہے؟ دنیا کے جو فورم ہیں ان پر کچھ دم ہے؟ آواز کچھ بھی نہیں ہے. ہو نہیں سکتا. مسلمان کے لیے یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ ایمان کی طاقت کے بغیر تمہاری بات بننے والی نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. اور جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے.